اللہ کی زندگی کس کے ہاتھ؟ اللہ کے موت کس کے ہاتھ؟ اللہ کے نفع کس کے ہاتھ؟ اللہ کے نقصان کس کے ہاتھ؟ اللہ کی یہ کائنات کا سارا سسٹم اور نظام کس کے ہاتھ؟ اجازت ہے صدر محترم؟ پکی اجازت؟ پوری آخر میں دعا بھی آپ ہی کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. وقال تعالی یا آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك هو أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا. خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا. ظلم کا دور بہت دور، ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا. ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا. ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا. تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں. ہم بدل جائیں تو حالات بدل سکتے ہیں. ہم بدل جائیں تو حالات بدل سکتے ہیں. صدق اللہ العظیم.
وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کی اس بہت ہی پاکیزہ، بڑی مقدس، بڑی بابرکت محفل میں تشریف فرما ہمارے استاد محترم حضرت مولانا خلیل احمد صاحب دیوا، میرے دوست، میرے بھائی، جو آج کی اس پاکیزہ مجلس کی صدارت فرما رہے ہیں، جنہیں میں علماء کا امبانی کہتا ہوں۔ کن کا؟ اللہ بولو بھائی، علماء میں بھی امبانی ہیں، ایسا تھوڑی کہ صرف ایک چور لوگ ہیں۔ میرے دوست حضرت مولانا قطب اللہ صاحب ندوی، مولانا ایوب صاحب، حضرت مولانا حنیف صاحب، جن کی پیاری پیاری نعت آپ سن رہے تھے، قاری فہیم صاحب، اور جو بڑے اچھوتے نرالے اور پیارے انداز میں اس جلسے کی نظامت فرما رہے تھے، قاری طیب صاحب، اور ہم جن سے آج محروم رہے ہیں، جن کی نظمیں اور نعت سے محروم رہے ہیں، قاری وسیع اختر صاحب، اور بھی بہت سارے علماء ہیں جو مجمع میں موجود ہیں، حفاظ ہیں، ائمہ ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ یہاں پر مدرسہ تجوید القرآن بھی چلتا ہے۔ ایسے ہی بہت ایک قدیم ادارہ بھی ہے شاید یہاں پر، میرا خیال کیا نام سے؟ جامعہ رشیدیہ۔ تو یہ ایک بڑی پاکیزہ بستی ہے، بڑی مبارک بستی ہے، لیکن اس وقت مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ الیکشن ہے، اور الیکشن میں لوگ ہمارے کافی تھک رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی کام مل گیا ہے، سمجھ لیا۔ میں مبارکباد دوں گا ہمارے ملا صاحب کو، محمد ملا صاحب کو، کہ پہلی مرتبہ انہوں نے یہاں پر مجھے آنے کا موقع دیا، اور ظاہر بات ہے کہ اسلم پیر، اسلم کے نام ہی میں پیر ہے، پیر کی اگر مرید نہ مانے تو مسئلہ ہو جائے۔ تو اسلم پیر نے بڑی ضد کی، میں نے کہا یار گجرات میں الیکشن ہے، میرے آنے پر ویسے بھی نظریں ہوتی ہے، کیوں فالتو لفڑے کھڑا کرتا ہے بھائی۔ لیکن اسلم نہیں مانے اور یہ تاریخ لے لیے، لیکن چلیے آئیے، بہت شاندار پروگرام آج سجا۔ مولانا قطب اللہ صاحب نے بھی اس تھکے ہوئے ذہن کو کچھ بولنے کے لیے موضوع دے دیا۔ ایسے ہی مولانا خلیل صاحب کو جب آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ مولانا خلیل صاحب کا آنا خود اس بات کی دلیل ہے، عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ قیامت قریب ہے۔ سمجھ گیا؟ ماشاءاللہ میں نے چینل پر کھل کر کہا، میں نے کھل کر کہا، اور یہ مذاق نہیں ہے، اللہ کی قسم، یہ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ مذاق نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ساری نشانیاں بتائی ہے۔ اور مولانا خلیل صاحب تھوڑا سا آپ ادھر دیکھ لیں تو مہربانی ہو جائے گی، مجھے یقین ہے کہ آپ زلزلے دیکھ رہے ہیں کہ علی کہاں ہے، لیکن مولانا ہماری دعائیں آپ کے ساتھ۔ مولانا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹاپک پر ہمارے علماء بھی نہیں بول رہے ہیں، جبکہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے آگاہ کیا، خبردار کیا کہ یہ غفلت میں سویا ہوا انسان اپنی تیاری کر لے، اور وہ جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جو لامحدود زندگی ہے، وہ اس زندگی کو سامنے رکھ کر تیاری کر لے۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ بستر غفلت سے اٹھ غافل خدا کے واسطے، بستر غفلت سے اٹھ غافل خدا کے واسطے، کر مہیا اٹھ کے کچھ روزے جزا کے واسطے۔ حد بھی ہے ہر چیز کی، آخر کہاں تک سوئے گا، آج یوں سویا تو کل پھر ہاتھ مل کر روئے گا۔ جاگنا ہو جاگ لے، جاگنا ہو
جاگ لے افلاک کے سائے تلے، ورنہ پھر سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ یہ جگایا جا رہا ہے، یہ نشانیاں بتائی گئی ہے۔ اور جس دن جیسے مولانا خلیل صاحب نے کہا نا، میں وہیں سے بات کو آگے بڑھا، میں نے مولانا سے کہا کہ آپ نے تو مجھے موضوع دے دیا ہے، کیونکہ مقرر موضوع ڈھونڈتا ہے، ہم لوگ اب تقریر یاد کرنے کا زمانہ گیا اور بلواتا ہے اللہ۔ تو مولانا خلیل صاحب نے کہا کہ وہ جو آخری نشانی ہوگی کہ جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، کہ وہ سورج جو مشرق سے نکلتا ہے مغرب سے نکلے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابراہیم چھوٹے ہیں، حضرت ابراہیم چھوٹے ہیں اور وقت کے بادشاہ نمرود کے دربار میں بحث ہو رہی ہے، اور وقت کے بادشاہ نمرود کو کہہ رہے ہیں کہ میرا رب وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو زندوں کو مردہ کرتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندگی اس کے ہاتھ ہے، موت اس کے ہاتھ ہے۔ تو بادشاہ پاگل، آج کی طرح باولا نہیں سمجھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، نہ معلوم کون سے پلیٹ فارم پر تھا۔ تو اب نمرود بحث کرنے لگا، تو کہا کہ اچھا ابراہیم، تو کہتا ہے کہ رب میرا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، رب میرا وہ ہے جو مارتا ہے۔ تو فوراً اس نے ایک شخص کو بلایا اور گردن پڑا دی اور کہا کہ دیکھ میں بھی مارتا ہوں۔ کیا کہا؟ دیکھ میں بھی مار دیتا ہوں۔ پھر ایک قیدی کو بلایا جس کو سزائے موت سنائی گئی تھی، جس کو لٹکا دیا جانے والا تھا اجمل قصاب کی طرح، اس کو بلایا، اس سے کہا کہ اس کی موت طے ہو گئی، لیکن کہتا نا ابراہیم کہ تیرا رب زندگی دیتا ہے، دیکھ اس کی موت طے ہو گئی تھی، اس کی پھانسی طے ہو گئی تھی، میں اسے جان بخش رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں، دیکھ زندگی میں بھی دیتا ہوں۔ تو ابراہیم سمجھ گئے، بولے کے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو ابراہیم نے ایک جملہ کہا، اچھا نہیں سمجھ رہا، تب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے۔ ایک کام کر، میرا رب مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے، تو ایک کام کر، ادھر کے بجائے تو ادھر سے نکال کے بتا۔ تو قرآن میں ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو کافر حیران ہو گیا کہ یہ تو کر نہیں سکتا میں۔ تو کہا کہ میرا رب وہ ہے جو یہ بھی کرتا ہے۔ یہ ساری نشانیاں بتائی جا رہی ہے۔ جس دن او میرے بھائیوں، او خود میرے بھائیوں، خدا کے واسطے اس پیغام کو سمجھ لو۔ اگر ایک عالم دین 15 سال سے آپ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ کے بندو قیامت کی نشانیاں قریب ہے، دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے، بلکہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ قیامت کی بہت ساری نشانیاں مولانا ایسی ہے کہ جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اشارہ کیا تھا کہ ناچ گانا عام ہو جائے گا، گھروں گھر ناچنے والیاں ناچیں گی، ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا مولانا کہ اتنا ماحول کیسے بگڑے گا کہ گھروں گھر ناچ گانا ہوگا، اتنا کیسے ماحول بگڑے گا۔ آج میری بہنیں میری بات کو سن رہی ہے، سن لو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یہ بھی کہا تھا رب کاسیات عاریات۔ او میری بہنوں سنو سنو سنو، پیارے آقا نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوگی۔ آج آپ دیکھیں مارکیٹ میں کپڑے کون سے مل رہے ہیں؟ وہ جو آپ کے بدن کو چھپانے کا کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ مولانا قطب اللہ صاحب، قاری صاحب، مولانا صاحب، حال یہ ہے کہ جتنا قیمتی کپڑا تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنا قیمتی ہے تو اس میں زیادہ چھپانا چاہیے، لیکن جتنا قیمتی کپڑا بازار میں مل رہا ہے وہ اتنا بدن کو کھلا کر رہا ہے۔ کیوں؟ اور باقاعدہ بازار والے کے یہاں جاؤ تو وہ کہتا ہے یہ پارٹی ویئر ہے۔ کیا بولتا ہے؟ پارٹی ویئر، یعنی یہ شوہر ویئر نہیں ہے۔ نہیں سمجھے بھائی، یہ بتا کہ شوہر کے لیے خوبصورت ڈریس کون سا ہے؟ میں بہت بڑا اشارہ کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے۔
آج کیا ہے؟ شوہر ویئر کون سا ہے؟ 150 والا، جس کو دیکھ کر وومیٹنگ ہو، شوہر کو کیا ہو؟ وومیٹنگ ہو. مذاق نہیں کر رہا ہوں، بہت بڑا اشارہ کر رہا ہوں. جس عورت کو یہ کہا گیا تھا کہ مرد کے لیے تیرا سجنا بھی ثواب ہے، مرد کے لیے تیرا سورنا بھی ثواب ہے، لیکن وہ عورت مرد کے لیے گھروں میں نہیں سور رہی ہے، بلکہ غیروں کے لیے دکانوں پر کپڑا ملتا ہے اور اس کپڑے کو خریدتے اور بیچتے وقت یہ کہا جاتا ہے یہ پارٹی ویئر ہے، یعنی آپ اس کو گھر میں مت پہننا، جہاں 200-500 مرد آپ کو دیکھیں گے وہاں پہننا. پیارے آقا نے قیامت کے نشانیوں میں سے یہ چیز بتائی تھی کہ ایسا وقت آئے گا. اور آج آپ دیکھیں، اور میری بہنوں بات یہیں سے چڑھ گئی تو کہہ رہا ہوں، بات یہیں سے چڑھ گئی تو کہہ رہا ہوں میری بہنوں، آج یہ دشمنان اسلام تمہارے حجاب کو، تمہارے نقاب کو، تمہارے پردے کو نوچنا چاہتے ہیں. نیچ ناٹک حجاب کے خلاف نیچ حرکت اور نیچ ناٹک کرناٹک سے شروع ہوئی اور بچیوں کے حجاب اور نقاب کو یہ نوچنا چاہتے ہیں. میں میری بہنوں سے کہوں گا، میں 14 سال میڈیکل کالج میں پروفیسر رہا ہوں، میں 14 سال ڈاکٹروں کو پڑھایا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ ہمارے اپنے کالج میں ہزاروں مسلمانوں کی بیٹیاں پڑھتی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ حجاب اور نقاب کے ساتھ آتی ہے اور علم حاصل کرتی ہے. لیکن آج کیا ہوا کہ اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکول میں آنا ہے، ہمارے کالج میں آنا ہے تو حجاب نہیں چلے گا. تو میں تو مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کھولو نا تمہارے اپنے کالج، کھولو نا تمہاری اپنی اسکولیں، کہ جہاں تمہاری بیٹیاں عزت کے حفاظت کے ساتھ دین اور دنیا دونوں کی تعلیم حاصل کر سکے. تو قیامت کی نشانیوں پہ سے مجھے یاد آ گیا کہ پیارے آقا نے یہ فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی. آج ہو رہا ہے. بلکہ میں مردوں سے کہوں گا کہ اگر مولانا یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہمارے بڑوں نے کہا ہے، میں مردوں سے کہوں گا کہ جس کی بیٹی یا جس کی بہن یا جس کی بیوی یا جس کی ماں یا جس کی گھر کی اور خاندان کی عورتیں اگر بے نقاب ہوتی ہے، بے حجاب ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو نہیں چھپاتی ہے تو بڑے کہتے ہیں کہ یہ تو مردوں کی غیرت کا سوال ہے. جیسے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا ایک شعر کہ بے پردہ نظر آئیں جو چند بیبیاں، اکبر زمین غیرت قومی سے گڑھ گیا. پوچھا، یعنی اکبر الہ آبادی تانے کے انداز میں شعر کہتے تھے، تانے کے انداز میں کہتے تھے. تو اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ میں روڈ پر نکلا تو مجھے مسلم عورتیں بے پردہ نظر آئی تو وہ شعر میں کہتے ہیں کہ بے پردہ نظر آئیں جو چند بیبیاں، اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا، یعنی ہمارے شرم کے اکبر زمین میں گڑ گیا. پوچھا ان عورتوں سے، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. یعنی اگر کسی کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی اگر بے پردہ رہتی ہے تو اصل یہ اس کے گھر کے مرد ذمہ دار کا مسئلہ ہے. مولانا ایک بات یاد آ گئی اس پر، آج جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خود اپنی عورتوں کو یہ خود ننگا کر رہے ہیں. ایک بیٹی میرے پاس ڈاکٹر بنی، اسلم پیر، میرے کالج میں ایک بیٹی ڈاکٹر بنی، بڑی عزتدار گھرانے کی بیٹی. بہت خطرناک بات یاد آ گئی، اللہ یاد دلاتا ہے، میں کہہ رہا ہوں غور سے سننا. ایک بیٹی میرے کالج میں ڈاکٹر بنی، بڑی عزتدار گھرانے کی بیٹی تھی مولانا. 3 سال کے بعد جب اس کی شادی کے 3 سال کے بعد اچانک وہ مارکیٹ میں، جب میں اور میری اہلیہ ہم کسی چیز کے خریدنے کے لیے گئے تو وہ مارکیٹ میں ملی تو پوری طرح بے پردہ تھی، نقاب غائب تھا اور چست کپڑے پہنے ہوئی تھی، بڑی بے حیائی کے کپڑے پہنے ہوئی تھی. لیکن مجھے دیکھ کر شرما گئی، سلام کیا تو میں نے فوراً کہا کہ بیٹا یہ کیا حرکت ہے؟ تمہارا خاندان تو الحمدللہ دیندار ہے، تم تو ہمارے کالج میں ڈاکٹر بنی ہو، پورے پردے کے ساتھ بنی ہو. تو سنو اگلا جملہ اس نے کیا کہا کہ مفتی صاحب آپ جانتے ہیں میری ماں دیندار، میرا باپ دیندار، میرا گھرانہ دیندار، مگر کیا کہوں جو شوہر مجھے ملا ہے وہ شوہر کہتا ہے کہ تو حجاب اور نقاب میں مجھے اچھی نہیں لگتی. تو ظاہر بات ہے
یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم ذریعہ بن رہے ہیں اپنی عورتوں کا نقاب اور حجاب اتارنے کا اور اپنی عورتوں کو بے پردہ کرنے کا. کہو اپنی بیٹی سے، چھوٹی چھوٹی معصوم بیٹیوں سے کہو کہ بیٹا تو پردے میں بڑی اچھی لگتی ہے، جب یہ تیرا چہرہ جھکتا ہے بڑی خوبصورت لگتی ہے، اور اللہ اپنی طرف سے تیرے چہرے پر نور اور خوبصورتی ڈال دیتا ہے، اس بچی کو نقاب اور حجاب کرنے میں اچھا لگے گا. بیوی سے کہو کہ تو پردے میں بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مردوں کا بھی قصور ہے کہ مردوں کو بھی چاہیے نا یہ ناچنے گانے والیاں، کیونکہ رات دن موبائل پر دیکھ رہا ہے، ٹک ٹاک پر دیکھ رہا ہے، اور وہ جو تصویریں دیکھ رہا ہے، جو ویڈیوز دیکھ رہا ہے، جو ناچنے گانے والیوں کو دیکھ رہا ہے، جیسا وہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے، وہی چیز وہ سوچتا ہے کہ وہی چیز میری بیوی میں نظر آئے. پھر دھیرے دھیرے اس کی حوث بڑھتی ہے اور اس کے دماغ میں شیطان یہ ڈالتا ہے. بلکہ کئی عورتوں کو مولانا میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ بیوی کو بیٹی کو ہم نقاب اور حجاب اس لیے نہیں پہنا رہے ہیں کہ اگر وہ ابھی سے پردہ کرے گی تو اس کی خوبصورتی لوگوں کو نظر نہیں آئے گی، تو اچھے رشتے کہاں سے آئے گی. استغفر اللہ. او میرے یارو، اللہ کا دین بڑا اچھا ہے، نبی کے طریقے اور نبی کی تعلیمات بڑی اچھی ہے. کر لو توبہ. مولانا خلیل صاحب نے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مولانا جو سنا رہے وہ وہی 15 سال سے سنا رہے نہیں، بڑی پیاری پیاری باتیں حضرت مولانا خلیل صاحب نے فرمائی. کر لو توبہ اس سے پہلے کہ سورج جو مشرق سے نکلتا ہے مغرب سے نکل جائے. دل خیر آبادی جو شاعر آئے تھے نا اپنے پاس، دل خیر آبادی ہے نا، مرکز اسلامی میں آئے تھے میرا خیال، تو ان کا شعر تھا مولانا، یہ سورج پر سے انہوں نے کہا، ابھی مجھے یاد آ گیا، تو ان کا شعر تھا: سبھی دروازے ہوگے بند تو یہ فیصلہ ہوگا، سبھی دروازے ہوگے بند تو یہ فیصلہ ہوگا، چلو توبہ کریں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا. چلو توبہ کریں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا. آج کھلا ہے، مانگ لو اس رب سے اپنے گناہوں کی معافی. بلکہ ایک اور بات یاد آ گئی کہ ابھی 2 سال تک مولانا 2 سال تک خدا اتنا ناراض تھا، رب اتنا ناراض تھا کہ اس رب نے صرف ہمارے گاؤں کی مسجدیں نہیں، اس رب نے 2 سال تک اپنے گھر کعبۃ اللہ کا دروازہ بھی ہمارے لیے بند کر دیا تھا. بتاؤ 2020 میں کوئی آپ کے گاؤں سے حج کو گیا؟ 2021 میں کوئی گیا؟ کوئی نہیں گیا. اس رب نے کعبۃ اللہ میں بھی آنے نہیں دیا. لمیٹیڈ حاجی. گاؤں کا یہ حال کہ اجازت کتنے لوگوں کی؟ 5 لوگوں کی. کتنے لوگوں کی؟ 5 لوگوں کی. اس وقت عجیب بات تھی مولانا، مسجد میں جانے کے لیے مؤذن سے جھگڑ رہے ہیں، ٹرسٹیوں سے جھگڑے ہو رہے ہیں. ایسا لگتا تھا جیسے آج ہی اس کو نماز کو آج ہی ولی بن گیا. کیوں؟ اب میں کہتا ہوں مولانا کہ 2 سال کے بعد اللہ نے کھول دیا نا اپنے گھر کے دروازے. آجا، مسجدیں کھل گئی نا، اس کی جانب سے روزانہ اعلان ہو رہا ہے حی علی الصلاۃ، آجا میرے بندے آجا نماز کو آجا. حی علی الفلاح، آجا میرے بندے آجا میرے بندے. کامیابی اسی میں ہے. صبح اذان ہوتی ہے، اللہ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، نیند سے بہتر نماز ہے. مولانا یہاں پر ایک عجیب بات اللہ نے دماغ میں ڈال دیا. روزانہ اللہ کی جانب سے ایک دعوت دینے والا دعوت دیتا تھا کہ حی علی الصلاۃ، آج نماز کو اٹھاتا تھا الصلاۃ خیر من النوم.
اٹھ جا نیند سے بہتر نماز ہے. نہیں اٹھتا تھا. اللہ نے راج ٹھاکرے کو اٹھا دیا اور اذان بند کرا دیا. بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. ہم نے ناقدری کی اذان کی, فجر کی اذان کی, قاری صاحب ہم نے ناقدری کی. مسجد کے آس پاس 200 گھر ہے, ہر گھر سے اگر ایک شخص بھی آ رہا ہونا تو 200 لوگ مسجد میں آ سکتے ہیں. لیکن ہم نے ناقدری کی, ہم اٹھنے کو تیار نہیں. اللہ کو غصہ آیا اور فجر کی اذان ارے بولو بند. تو ایسے ہی دھیرے دھیرے سب بند ہونے والا ہے. نہیں سمجھا؟ اگر اب بھی نہ سدھرے تو ان سے بھی بڑے ظالم بیٹھے. اب بھی نہ جاگے تو ان سے بھی بڑے قاتل بیٹھے. اللہ نے تو کہہ دیا, یہ علماء آپ کو جگا رہے ہیں. ہمارا کام ہے اللہ کے پیغام کو آپ تک پہنچانا. ہمارا کام ہے نبی کے سندیش کو, نبی کے میسج کو آپ تک پہنچانا. آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ان علماء کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ روٹھے رب کو منا لو, روٹھے رب کو منا لو. موقع دے رہا ہے, حاصل کر لو. اللہ والے کہتے تھے جب راتوں میں بیان ہوتا تھا, اکثر مولانا ابرار صاحب دھولیا والے جو راندیر کے گورے غریبہ میں دفن ہے, مدفون ہیں, وہ اکثر کہتے تھے رات کے بیانوں میں کہ ہم تو اس رات کی محفل کو غنیمت سمجھیں, ہم تو اس رات کی محفل کو غنیمت سمجھے. کون جانے کہ صبح آنکھ کھلے یا نہ کھلے. ابھی ہم جائیں گے سونے کے لیے, تو عجیب بات ہے, جائیں گے سونے کے لیے تو سونے کی دعا پڑھتے ہیں نا, سونے کی دعا پڑھتے ہیں نا. کیا دعا ہے؟ زور سے بولا, اللہم بسمک اموت و احیا. دعا سونے کی ہے, لیکن سونے کا لفظ آئے نہیں اس میں ایسا آنا چاہیے اللہم آئی ایم سلیپنگ. نہیں سمجھ میں نوم کے معنی ہوتا نا سونا, تو نوم کا لفظ سونے کی دعا میں آئے, نوم کا لفظ سونے کی دعا میں آئے. سونے کی دعا کا ترجمہ اگر یہ سمجھ گئے نا مولانا تو دعا ہی نہیں پڑے گی. اب سمجھاتا ہوں کیا ہے سونے کی دعا کا مطلب ہے اللہم بسمک اموت و احیا. جب آدمی سونے جاتا ہے تو نبی نے سکھایا یہ پڑھ لینا, یہ پڑھ لینا. کیا مطلب؟ اے اللہ, اللہم اے اللہ, بسمک تیرے نام سے اموت میں مر رہا ہوں. اب کچھ لوگ زندگی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ پڑھے ہی نہیں, کیونکہ دعا میں لفظ آئے گا اللہ تیرے نام سے مر رہا ہوں. تو بھائی اٹھنے کی دعا پر بھی غور کرو, اٹھنے کا لفظ ہے ہی نہیں, ہے اٹھنے کی دعا میں کیا الحمدللہ الذی احیانا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے زندہ کر دیا بعدما اماتنا, میرے مار دینے کے بعد. زندہ ہونے کا لفظ ہے. اور جو زندہ کرتا ہے روزانہ اس کے سامنے آ کر 2 رکعت پڑھنے کو اور جھکنے کو تیار ہے. جبکہ مولانا حال یہ ہے کہ اگر زندگی میں اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے, غور سے سننا یہ جو ہے, اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کسی نے اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر دواخانے تک پہنچا دیا, اب ڈاکٹر نے ہوش آیا 10 منٹ کے بعد, تو ڈاکٹر نے ایک جملہ کہا کہ بھیا یہ کون آدمی ہے, اگر یہ تجھے پہلے نہ لاتا, 10 منٹ پہلے نہ لاتا تو تو دنیا سے چلا جاتا. اللہ کی قسم مولانا, اگر وہ لانے والا رمیش تھا تو رمیش سے اتنی محبت ہوگی کہ بابا کے سی ایم میں رمیش حاضر, بابا کے چہلم میں رمیش کو دعوت, بیٹی کی منگنی میں رمیش کو دعوت, بیٹے کی شادی میں رمیش کو دعوت. اب کسی نے پوچھا یار یہ کون ہے جو تیری ہر دعوت میں رہتا ہے, تو دھیرے سے اس کا تعارف کرائے گا, یہ وہی ہے جس کی وجہ سے میں ہوں. نہیں تو زندگی میں ایک بار کسی نے بچانے کا کام کر لیا تو اس کی محبت کی دنیا آ گئی.
ارے بولو کہ اس کو بھولتا نہیں، اور جو رب روزانہ زندگی دیتا ہے، روزانہ اٹھاتا ہے، نہ اس کے سامنے جھکنے کو تیار ہے، نہ اس کی ماننے کو تیار ہے۔ اور میری بہنوں سنو، الگ الگ جو بھی باتیں اللہ ذہن میں ڈال رہا ہے آپ سے کہہ رہا ہوں، اور میری بہنوں سنو، پیارے آقا نے یہ بھی فرمایا زینوا بیوتکم بالصلاۃ وبالقرآن، نبی نے فرمایا سجاؤ اپنے گھروں کو، سجاؤ اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے اور نمازوں سے۔ نبی نے فرمایا ماربل لگنے سے گھر نہیں سجے گا، بہترین قسم کے کنکنے اور پیو پی لگنے سے گھر نہیں سجے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کئی بنگلے والوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ہم رات بھر ان کے یہاں سوتے ہیں اور جب صبح اٹھ کر نکلتے ہیں تو بنگلے والا صبح کہتا ہے مفتی صاحب دعا کرنا، نیند نہیں آتی۔ کیا دعا؟ میں نے کہا میں تو بہت سویا، اگر تو ابھی نہیں اٹھاتا تو اور 2-3 گھنٹے۔ تو بنگلہ تو نے بنایا، سویا میں، تجھے نیند؟ بنگلوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ نبی نے کہا ہے کہ لکڑی کے مکانات ہو، مٹی کے مکانات ہو، کچے مکانات ہو، لیکن اس گھر میں میری بہنوں سن لو، اگر اس گھر میں تلاوتیں زندہ ہے، اگر اس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اگر اس گھر میں نمازیں زندہ ہے، اللہ کی قسم کچے مٹی اور لکڑی کے مکانوں میں اللہ آپ کو وہ سکون دے گا کہ آپ تعجب کرو گے۔ لیکن شاندار بنگلہ بنایا، 15 سال تک کینیڈا سے لایا، نہیں سمجھتے کہاں سے لایا؟ کینیڈا سے لایا، افریقہ سے لایا، سعودی سے لایا، اور وہ کون سا گرین پاسپورٹ بولتے ہیں؟ گرین پاسپورٹ، گرین کارڈ۔ تو میں تو کہتا ہوں بلکہ یہ اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہوں گا کہ وہ یارو گرین کارڈ نہیں آئے گا، بلکہ میرا خیال زیادہ جوتے پڑے گی اس کو دیکھ کر، کیونکہ گیا تو کائے کے واسطے یہی ہے۔ جاؤ دنیا کمانا اللہ کے قسم منع نہیں ہے، لیکن جیسے مولانا خلیل صاحب نے کہا کہ حلال و حرام کی تمیز تو کرو۔ نبی نے صاف طور سے یہ کہا ہے کہ جس حلق میں ایک حرام کا لقمہ اترتا ہے، مسلمانوں یہ سن لو، اب بہت عجیب بات خدا نے ذہن میں ڈالا کہ جس حلق میں حرام کا لقمہ اترتا ہے اس کی نمازیں اور دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ آج ہم دعائیں مانگ رہے کہ اللہ ظالموں سے، اے بھائی چائے مت لانا بیٹا، صرف چائے سے غصہ کروں کیونکہ پورا ملک اسی وجہ سے تباہ ہوا ہے۔ پانی پلا، ٹھنڈا پلا، سب پلا، کیا نہیں پلانا؟ کچھ بھی ہو، چائے نہیں ہو، چائے دیکھ کر دماغ کی نس ہو کیا کہہ رہا کہ سنو، آج اللہ موقع دے رہا ہے۔ نبی نے کہا ہے کہ جس حلق میں حرام کا لقمہ اترتا ہے اللہ نماز اور دعائیں قبول نہیں کرتا۔ آج مسلمان مولانا جیسے آپ نے کہا مار کھا رہے ہیں، گاجر گولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، کوئی فریاد نہیں لی جا رہی ہے، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، اور مسلمان ہے کہ دعائیں بھی خوب کر رہا ہے، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما، اے اللہ قاتلوں کے قتل سے حفاظت فرما، اے اللہ شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ کیا وجہ ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، تو روزہ بھی رکھ رہا ہے، تو حج بھی کر رہا ہے، تو زکات بھی دے رہا ہے، تو عمرے پر عمرے بھی کر رہا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ تو حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہا ہے۔ ذرا بھی مولانا اچھے کچھ علاقوں میں تو میں نے دیکھا کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ہے، دین کا دائی ہے اور باقاعدہ بیاج پر کاروبار چل رہا ہے۔ ارے جس بیاج کو اور جس سود کو پیارے آقا نے فرمایا کہ جس بیاج اور سود کے بارے میں نبی نے یہ فرمایا کہ اب ادنا درجہ، بیاج کا ادنا درجہ اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ بتاؤ آج مسلمان اگر بیاج اور سود کے لین دین میں پڑے تو کیا اللہ کی رحمتیں آئے گی؟ کیا اللہ کی جانب سے برکتیں آئے گی؟
ब्याज पर पैसा दे रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, सबके खैरात भी दे रहे हैं, उम्रे पर उम्रे कर रहे हैं और ब्याज पर लेन देन कर रहे हैं। हलक में हराम का लुकमा उतरने ना पाए, इस बात की पूरी कोशिश किया करो। हलक में हराम का लुकमा उतरने ना पाए, मौलाना खलील साहब, हराम का लुकमा हलक में उतरने ना पाए, इस बात की कोशिश किया करो। अगर आज मैं कहूं, शायद इस जुमले पर मुझे याद आ गया कि अभी इलेक्शन है, इलेक्शन है, मैं आज इलेक्शन पर नहीं बोलूंगा, हुकूमत पर भी नहीं बोलूंगा, जो मेरा ओरिजिनल बयान होता है नहीं बोलूंगा, क्योंकि इलेक्शन है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, क्योंकि मैं एक सियासी नेता भी हूं, मौलाना इस जुमले पे ध्यान देना, इतना जरूर कहूंगा, जब हम हलक फाड़ फाड़ कर मुसलमानों को समझा रहे हैं कि हलक में हराम का लुकमा उतरने मत दो। मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, मेरे दो दोस्त, हिंदू दोस्त जो मेरे साथ में है, हिंदू दोस्त, मेरी मुखालिफ पार्टी के, तो उन्होंने कहा, ओ मुफ्ती, काहे को समझा रहा तेरी कौम को, इलेक्शन के एक दिन पहले चांद रात आएगी, नहीं समझे क्या आएगी, चांद रात, समझे, नसीबा खुल जाएगा है? और हिंदू दोस्त कह रहे हैं, मुफ्ती साहब सिर्फ 500 में बिक रही तुम्हारी कौम। कितने में बिक रही? 500 में बिक रही है तुम्हारी कौम। हो सकता है अल्लाह ने ये बात मेरे जहन में डाल दी, 500 में बिक रही है। तो कभी कभी हंसते हंसते मौलाना खलील साहब ने हिसाब बताता हूं, मुसलमान 500 में अगर बिका तो एक आदमी कितने किलो का रहता कम से कम? 60 किलो, कम से कम 50 किलो का कम से कम। कितना भी कमजोर रहा, दुबला पतला, जिसको वोटिंग डालने का हक है, तो 50 किलो का तो होगा। और गुजरात में तो माशाअल्लाह है, समझ रहे हैं? अब आप ये अंदाजा लगाएं कि 50 किलो का मुसलमान 500 रुपए में बिक रहा है, तो क्या किलो बिका? 10 रुपए, नहीं, 10 रुपए भी नहीं होगा ना, समझ रहे हैं? अरे सेमड़ी मेंढी का गोश्त 600 रुपए किलो बिक रहा है। मेंढी, मेंढी मालूम है? मेंढी, हाँ, मेंढा, सेवड़ा, सेवड़ा समझते हैं, जिसकी नाक बेटी। तो हमारा खानदेश का डायलॉग है कि सेमड़ी मेंढी का गोश्त 600 रुपए किलो बिक रहा है और ईमान वाला 5 रुपए किलो बिक रहा है। जरा सोचो, आज ये अफसोस का मकाम है, लोग हमें ताने दे रहे हैं, इसलिए आखिर समय पे कहूंगा कि याद रखो, जुल्म से निजात चाहते हो, जालिमों से निजात चाहते हो, तो 2 गुर समझ लो, दुआएं अल्लाह कबूल करेगा। कोशिश ये करो कि हलक में हराम का लुकमा उतर देना पाए, तलाश करो, रिस्क हलाल तलाश करो। और माल के आते वक्त ये ध्यान रखो कि ये माल आ रहा है तो कहीं मुश्तबा माल तो नहीं है, कहीं ये हराम माल तो नहीं है। माल को तलाश करो, लुकमे को हलक में उतारने से पहले। एक चीज ये, और दूसरी चीज, एक आलिम भी हूं, एक सियासी नेता भी हूं, दूसरी चीज आपसे मैं कहूंगा कि अल्लाह के वास्ते, अल्लाह ने, हमारे रब ने आज से 1500 साल पहले अपने नबी की जुबान से हमारी कामयाबी के ताल्लुक से ये भी कहा, क्या कहा? वला तहिनु वला तहजनु। मौलाना ने वो आयत सुनाई, अंतुमुल अअलौन, तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। और क्या, और क्या? सुनो, अल्लाह कहता है, देखो देखो, आज मार खा रहे हो, मारे जा रहे हो, काटे जा रहे हो, कोई भी आ रहा है मॉब लिंचिंग कर दे रहा है, कोई भी आ रहा है तुम्हारी दाढ़ी और टोपी देखकर तुम्हें निशाना बना रहा है। सुनो, अल्लाह ने कहा वला तनाज़ऊ वला तनाज़ऊ वला तनाज़ऊ, आपस में मत झगड़ना, फतफशलू, वरना तुम कमजोर हो जाओगे, वतज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। आज लड़ रहे हैं आपस में, अल्लाह ने कहा कि आपस में लड़ोगे, जुमले बड़े अजीब है। अल्लाह रब कितने प्यारे अंदाज में कहा है, आपस में लड़ोगे, जुमले पर गौर करो, फतफशलू,
کمزور ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے۔ آج لڑ بھی رہے مولانا اور لڑائے بھی جا رہے ہیں، نہیں سمجھے؟ لڑ بھی رہے ہیں اور لڑائی بھی جا رہے ہیں، اور لڑانے والوں کو باہر سے لایا بھی جا رہا ہے۔ میں نے پرسوں پیپر میں لکھا، میں نے کیا لکھا مولانا؟ گجرات کی ہوا میں زہر ہے صاحب، نہیں سمجھے؟ کیا لکھا میں نے؟ گجرات کی ہوا میں زہر، گجرات کی ہوا میں زہر ہے صاحب۔ ابھی فی الحال بہت زہریلی ہوا ہے، نہیں سمجھا؟ بہت زہریلی ہوا ہے۔ ارے میں تو ملک کا سچا وفادار ہوں، میں تو ملک کے، میں نے گجرات کے ہندو بھائیوں سے کہا، میں گجرات کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ الیکشن ہے، اور یہ کرسیوں کے لالچی، یہ ستا کے پجاری، یہ کسی بھی لیول تک جا سکتے ہیں، ہمیں لڑوائیں گے، ہندو مسلمان کے نام پر لڑوائیں گے، لیکن یاد رکھو میں ہندوؤں سے بھی کہہ رہا ہوں، میں دلتوں سے بھی کہہ رہا ہوں، میں بودھ سے بھی کہہ رہا ہوں، میں کرسچن سے بھی کہہ رہا ہوں، میں برہمن سے بھی کہہ رہا ہوں، میں مسلمانوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھو یہ زہریلے سانپ اس وقت چھوڑے گئے ہیں اور لائے گئے ہیں۔ اور میں نے ایک جملہ کہا مولانا کہ ان کی مثال وہ سپیروں کی سانپ کی طرح ہے۔ آپ نے سپیروں کو دیکھا ہوگا کہ سپیرے کیا کرتے ہیں، جب ان کو کھیل دکھانا ہے تو چوراہے پر بیٹھ جاتے ہیں، گڑگڑی بجاتے ہیں، اور پھر دھیرے سے ٹوکری کھول کر منگس کو بھی نکالتے ہیں اور سانپ کو بھی نکالتے ہیں۔ دیکھیں آپ نے سانپ اور منگس کا کھیل ہے نا؟ تو پھر سانپ بھی باہر نکلتا ہے نا، اور پھر سپیرے نے کھولا تو وہ کھل گیا، آزاد ہو گیا، اور کھیل ختم۔ سپیرے نے کہا آجا بیٹا ٹوکری میں، آ گیا۔ سمجھ گئے اشارہ؟ سمجھ گئے؟ تو ابھی سپیرا کئی سانپوں کو لائے گا، نہیں سمجھے؟ سپیرا کئی سانپوں کو لائے گا، جو ہمارے گاؤں میں بستیوں میں زہر اگلیں گے۔ لیکن یاد رکھو میں ہندو بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں کہ یہ الیکشن کچھ ہی نہ ہوتا ہے، لیکن ہماری دوستی، ہمارے تعلقات، بلکہ مجھے تو یہ کہتے ہوئے شرم آئی مولانا، ایک گھر میں 3 بھائی، تینوں الگ الگ پارٹی میں۔ عجیب بات ہے، ہمارا ایک گھر تھا مولانا، مہاراشٹر میں ایک گھر، تو چاروں پارٹی کے گھر کے چاروں کونوں میں جھنڈے لگے، نہیں چلتے، چاروں جھنڈے۔ اب میں نے اس دن پکڑا ان کے گھر والوں کو، یار تمہارے گھر پر چاروں پارٹی کے جھنڈے ہیں؟ تو کہا کہ الحمدللہ مفتی صاحب میرے چاروں بیٹے چاروں پارٹیوں میں کوئی تو جیتے گی، نہیں سمجھا بھائی، کوئی بھی جیتے گی تو گھی کہاں آئے گا؟ ارے بولو، ارے یار اپنا مقام کیوں کھوتے ہو، اپنی حیثیت کیوں کھوتے ہو؟ تم اہل ایمان ہو، تم پر لوگوں کا اعتبار ہونا چاہیے، ہندو بھائیوں کو بھی تم پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ مسلمان زبان کا بڑا پکا ہوتا ہے، مسلمان ٹھوس عقیدے والا ہوتا ہے، مسلمان وفادار ہوتا ہے، اور مسلمان، نبی نے تو یہ بھی کہا نا کہ مومن بڑا ہوشیار ہوتا ہے، ایک دل سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا۔ یہ تو اتنا باولا ہے کہ بار بار ڈسا جا رہا ہے، نہیں سمجھا؟ بار بار اسی دل میں انگلی ڈال رہا ہے، نہیں۔ اتحاد، اتفاق، حلال کمائی، حلال لقمہ، اور آخری بات آپ سے یہ کہوں گا کہ قرآن کا پہلا حکم ہے اقرا، پڑھو، تعلیم حاصل کرو۔ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، روزے کا بھی حکم ہے، نماز کا بھی حکم ہے، زکات کا بھی حکم ہے، حج کا بھی حکم ہے، صدقے خیرات کا بھی حکم ہے، لیکن سنو قرآن میں روزے، نماز، حج، زکات کا حکم پہلے نہیں آیا، بلکہ قرآن کی پہلی آیت ہے اقرا، پڑھو۔ علماء کہتے ہیں کہ اس رب نے پڑھنے کا حکم اس لیے پہلے دیا کہ وہ رب جانتا ہے کہ میرا بندہ پڑھے گا تو مجھے پہچانے گا، پڑھے گا تو جانے گا خالق کون، پڑھے گا تو جانے گا مالک کون، پڑھے گا تو جانے گا رزق دینے والا کون، پڑھے گا تو جانے گا زندگی کس کے ہاتھ، پڑھے گا تو جانے گا موت کس کے ہاتھ، پڑھے گا تو جانے گا نفع کس کے ہاتھ، پڑھے گا تو جانے گا نقصان کس کے ہاتھ۔ تو ہم مسلمانوں سے ہر جگہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا کی تعلیم سے
ہم ملا آپ کو بالکل بھی منع نہیں کرتے، بہترین دنیا کی بھی تعلیم، لیکن ہماری تمنا کیا ہے کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر ضرور بنے گا، مگر اس پر پہلے مکتب مدرسہ کا ٹھپا لگے گا تاکہ دنیا کے شیطان اس کے ایمان کو خرید نہ سکے۔ دین کی تعلیم وہ پہلے حاصل کرے گا، وہ ڈاکٹر بنے گا مگر پہلے مومن ہوگا، وہ انجینئر ہوگا مگر پہلے مومن ہوگا، وہ پروفیسر ہوگا مگر پہلے سچا پکا مسلمان ہوگا، وہ لائر ہوگا، انجینئر ہوگا، وکیل ہوگا، آئی ایس ہوگا، کلکٹر ہوگا، مگر پہلے سچا پکا مومن اور مسلمان ہوگا۔ اپنے علاقوں میں اس طریقے سے مکتب کی، مدرسے کی اور دین کی تعلیم کو مضبوط کرو، دین کی تعلیم کو مضبوط کرو۔ اور پھر آخری بات کہ نہیں معلوم زندگی کا چھین لی جائے، نہیں معلوم، ابھی میرے پروگرام ہے، کل میں وہاں رہوں گا، پرسوں وہاں رہوں گا، مجھے خود کو خبر نہیں کہ میں یہاں سے بھی جا پاؤں گا یا نہیں جا پاؤں گا۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک عجیب اتنا خطرناک حملہ ہوا کہ آپ میری گاڑی دیکھیں گے تو آپ بولیں گے اس میں بچا کون؟ سمجھ گیا؟ مجھ سے محبت کرنے والے بھی بہت ہیں، اتنا خطرناک حملہ ہوا کہ بچا کون؟ اور کمال کی بات ہے مولانا قطب اللہ صاحب، عجیب اللہ کی مدد، ہم کو خراج تک نہیں ہے۔ اچھا جب گاڑی پوری پھوڑ گئی تو کتنا زبردست چڑھے ہو گئے ڈنڈے اور پتھر، ارے بولو بھائی، لیکن عجیب بات ہے مولانا، آج پہلی بار یہ جب میری زبان سے میں بول رہا ہوں، عجیب بات ہے مولانا کہ جب اتنی خطرناک گاڑی پھوٹی تو کتنے خطرناک پتھر آئے ہوگے، لیکن مولانا اللہ کی قسم میں نے میری آنکھوں سے پتھر آتے نہیں دیکھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آگے جا کر سیدھا اسٹیج پر بیٹھا اور بیان بھی ایسا ہوا کہ جن کو معلوم تھا حملہ ہوا وہ بیان نہیں سن رہے تھے، مجھے دیکھ رہے تھے یار اس کو تو کوئی ٹینشن نہیں، ابھی جان لے حملہ ہوا کچھ نہیں آیا۔ اللہ کی قسم اپنا ایمان مضبوط کر لو کہ خراش بھی نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ ظالموں کے ہاتھ سے موت لکھی ہے آ کر رہے گی، اور گھر میں بیٹھا بھی رہے گا تو وہاں آئے گی، اور نہیں لکھی ہے تو میدان میں کام کرتے رہو گے تو بھی نہیں آئے گی۔ کیا بولا؟ حضرت خالد اتنا لڑے کہ بدن کا کوئی حصہ باقی نہیں تھا کہ جہاں تلوار کے زخم کے نشان نہ، لیکن میدان میں موت نہیں تھی، نہیں ہوئی۔ میں حوصلے کے لیے جملہ بول رہا ہوں۔ ابھی پاکستان سے خبر آئی ولیمے کے دوسرے دن انتقال ہو گیا۔ ہاں ابھی پاکستان کی خبر آئی کہ ولیمے کے دوسرے دن انتقال ہوا۔ اس دن وہ جو ویڈیو وائرل نہیں ہوا نا، ابھی شادی ہلدی چل رہی ہے اور ہلدی میں ڈی جے پر لوگ ناچ رہے ہیں، اور ناچتے ناچتے جو آیا تھا ناچنے کے لیے وہ وہی اسٹیج پر ختم۔ یارو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کب چھین لی جائے بھروسہ نہیں۔ اور میری بہنوں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہی توبہ کر لے، اپنے رب کو منا لے۔ اور یہ جتنے ہیں، میں بھی پچھلے ہفتے میں تاج محل میں تھا، تاج محل میں نے دیکھا، مولانا لال قلعہ دیکھا، پھر میں نظام الدین گیا تو نظام الدین کے اس پار ہمایوں کا بادشاہ کا مقبرہ دیکھا، اس پار ایک فقیر کے مزار دیکھا، نظام الدین اولیاء۔ تو دو چیزیں وہاں سمجھ میں آئیں کہ ایک طرف فقیر لیٹا ہوا ہے، سینکڑوں لوگ اس فقیر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی مزار کے پاس، اور پڑھ کر بخش رہے ہیں، اور ادھر وقت کے بادشاہ ہمایوں کا مقبرہ ہے، وہاں پر کتے آرام کر رہے ہیں۔ تو یہ کیوں کہہ رہا ہوں مثال، یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ کچھ بھی کام نہیں آتا ہے نا۔ وہ میں کہتا ہوں نا، کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر، شمع تک نہیں جلتی آج ان کی تربت پر۔ قطب اللہ صاحب، کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر، شمع تک نہیں جلتی آج ان کی تربت پر، اب نہ وہ ہلاکو ہے اور نہ اس کے ساتھی ہے، جنگ جوں وہ کورس ہے اور نہ اس کے ہاتھی ہے۔
کر گناہوں سے توبہ آخرت سنبھل جائے، آخرت سنبھل جائے، دم کا کیا بھروسہ ہے، جان کب نکل جائے، جان کب نکل جائے، مٹھی باندھ کے آنے والے ہاتھ پسارے جائے گا۔ وہ والی بھی اتنی اچھی پڑھا ہے، آپ کی شاگرد میرا شاگرد ہے۔ مٹھی باندھ کے آنے والے ہاتھ پسارے جائے گا، دھن دولت جاگیر سے تو نے کیا پایا کیا پائے گا، کچھ نہیں ہے۔ میں نے شاید مولانا کو کیا نام ہے آپ کو، قاری طیب صاحب کو راستے میں میں نے بتایا، مولانا میں سیاست کے اس مقام پر ہوں کہ مجھے بھی نہیں پتا ہے کہ میں کتنا کما سکتا ہوں، لیکن سیاست بھی فخر کرتی ہے کسی عالم کے ہاتھ میں آنے پر۔ مولانا اللہ نے ایسے ایسے موقع دیا، لیکن طے کر لیا ہے کہ حرام کا لقمہ حلق میں اترنے نہیں دے گی۔ قطب اللہ صاحب لوگ بات کر رہے ہیں غنا پر سے، طے کر لیا کچھ ساتھ نہیں آنے والا ہے، اس لیے وہ اشعار بھی سن لو، ورنہ یہ ہے اپنا کیا کہتے ہیں ہمارے اسلم پیر کرائے کے پیسے بھی دیں گے اگر یہ نہیں سنا ہے۔ ہاں وہ اشعار بھی سن لو۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے اے مسافر۔ یہ اونچے اونچے بنگلے کچھ کام کے نہیں ہے، یہ اونچے اونچے بنگلے کچھ کام کے نہیں ہے، یہ عالیشان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہے، دو گز زمین کا ٹکڑا، دو گز زمین کا ٹکڑا، چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دنیا کے اے مسافر۔ اور آگے کیا کر رہا ہے شاعر، عبرت ہے ہمارے لیے، سبق ہے ہمارے لیے۔ آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، کورونا میں کتنے جنازے ہم نے دیکھا، آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، دنیا کے اے مسافر۔ بتاج میں وقت کا بادشاہ، عجیب وقت کا بادشاہ، ہنسی آتی ہے اس کی قبر پر اوپر سے لوگ دو دو تین تین روپے پھینک رہے ہیں، اور اچھا اب ہندو بھائیوں کو تو نہیں معلوم، اب وہ بیچارے کیا سمجھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پیسے پڑے ہیں تو یہاں پھینکنا ثواب ہے، تو وقت کا بادشاہ اور اس کی قبر پر آپ اورنگ آباد چلے جاؤ، مت جاؤ بھائی، اورنگ آباد چلے جاؤ، بی بی کا مقبرہ ہے، بی بی کا مقبرہ تاج محل کا ڈپلیکیٹ، تو وہاں اوپر سے لوگ 5 روپے 2 روپے 10 روپے پھینکتے ہیں، تو میں نے میری بیوی کو بتایا یہ دیکھ شاہجہاں
کیا کہا؟ اچھا اس نے جو کر کے گیا کروڑوں روپے چور حکومت کھا رہی. اب میں وہاں پر رکشا سے جب تاج محل کے گیٹ پر گیا تو ہندو بھائی کا وہ رکشا والا میں نے اس سے کیا کروں دل بھی نہیں بولتا ہے ایسی بات بھی آ جاتی ہے. تو اب میں نے رکشا والے سے پوچھا بھائی کتنا کما لیتے ہو دن بھر میں؟ تو کہا کہ صاحب 1000-1200 روپے کما لیتے ہیں. میں نے کہا کہاں کہاں چلاتے ہو رکشا؟ کہا کچھ نہیں وہ گیٹ سے تاج محل کے اس گیٹ تک. تو میں نے کہا تاج محل سے ہی تمہاری روزی روٹی چلتی ہے ہندو بھائی کا؟ تو اس نے کہا کہ صاحب 75% آگرہ تاج محل سے ہی کھا رہا. میں نے کہا پھر بھی نام پسند نہیں سمجھا، پھر بھی نام پسند نہیں. میں نے کہا کتنی غداری کرو گے کھا رہے ہمارا نہیں سمجھا کھا رہے ہمارا. تو میں نے کہا وہیں پر لائن شروع پڑ گیا. میں نے کہا یہ تاج محل جس کی وجہ سے آج ہندو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ تاج محل کو گرا دیا جائے. نہیں سمجھے مگر گرائیں گے نہیں کیونکہ 12 کروڑ دن میں ملتا ہے. سمجھ گئے؟ تو یاد اللہ نے موقع دیا ہے تیاری کر لو. کرے گے توبہ انشاءاللہ؟ ارے بولو کرے گے توبہ انشاءاللہ؟ اچھا کون کون آج توبہ کر کے سوئے گا؟ دونوں ہاتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کرے گے انشاءاللہ. اچھا اللہ والوں سے جڑے گے انشاءاللہ؟ ارے بولو بھائی جڑے گے نا؟ کیونکہ اللہ والوں سے جڑنے سے نسبت سے بھی بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. اس لیے سنا دو قوالی دو شعر اسلام بھائی سنا دو. ہاں دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر. میں 6 تاریخ کو اجمیر میں تھا. میں نے مولانا سے کہا 6 تاریخ کو اجمیر میں تھا. میں چشتی ہوں الحمدللہ لیکن پڑھا لکھا چشتی ہوں. سمجھا؟ تو اب میں گیا وہاں پر باقاعدہ میرے ساتھی ہے وہاں پر ذمہ داروں میں سے. میں گیا اور باقاعدہ حاضری کیا. اجمیر دیکھا میں نے میرے خواجہ کا احسان ہے. لاکھوں لوگ ان کی محنت سے اس ملک میں ایمان قبول کیے ہے. اس وقت کی حکومت میرے خواجہ کی دشمن بنی کیوں؟ پانی بند کر دیا کچھ نہیں کر پائے. پھر آخر میں جادوگر کو جے پال کو بھیجا. ابھی بھی فی الحال جے پال دوسرا ہے. تو دیکھیے دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر. اس قوالی کے پیچھے مولانا میرا مقصد رہتا ہے. ایک پیچھے دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر جادو سے اس نے آپ پہ پھینکا بڑا پتھر وہ سیدھا آنے لگا ان کے جسم پر. پتھر وہ سیدھا آنے لگا ان کے جسم پر. پتھر پہ جب پڑی میرے سرکار کی نظر تو فرمایا کیا کہا خواجہ نے پتھر سے؟ رک جانا تو وہیں پہ جو جادو بلاتا ہے. رک جانا تو وہیں پہ جو جادو بلاتا ہے. گر جانا مجھ پہ بھیجا ہوا گر خدا کا ہے. خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا. خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا کلمے کیے تو انگل سے پتھر وہ رک گیا. یہ تو اللہ کا کرم ہے. کرم کس کا؟ زور سے بولا. قوال اگر چاہیے تو میں تھوڑی چاہیے کرم کس کا؟ کیونکہ خواجہ خود کہہ رہے پتھر سے کیا؟ رک جانا تو وہیں پہ جو جادو بلاتا ہے. گر جانا مجھ پہ بھیجا ہوا گر خدا کا. تو خواجہ بھی کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ تو جڑے گیا اللہ والوں سے کیونکہ جڑنے سے بڑے فائدے ہوتے ہیں. جڑنے سے میں خود ایک دنیا دار تھا. میں کالج کا پروفیسر تھا. میں ایک سیاسی نیتا تھا. لیکن جب اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھا علماء کے قدموں میں بیٹھا تو اللہ نے بہت کچھ دیا. اس لیے وہ شعر بھی سن کر دعا فوراً ہو جائے گی. نسبت ہوئی ہے جب سے مجھے تیرے نام سے. ہے نا شیخ ذوالفقار نقشبندی نے لکھا ہے نا عشق الہی میں لکھا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی
تقدیر دیکھی ہے نا، تو نسبت ہوئی ہے جب سے مجھے تیرے نام سے، دنیا پکارتی ہے بڑے احترام سے، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، یہ تو اللہ کا کرم ہے، میرے مولا کا کرم ہے۔ بڑا شاندار پروگرام آپ نے سجایا، اتنے بڑے بڑے علماء کرام آج اسٹیج پر ہے، ان کے قدم آپ کی بستی میں آئے ہیں۔ میں محمد ملا صاحب ان کے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچے، جو اچھا کام ہوا ہے، ہمیں دعائیں کرتے ہیں۔ محمد ملا صاحب کو انہوں نے کوشش کی ہے، ان کو بھی اس کا ثواب ملے۔ اسلم پیر جو علماء سے بڑی محبت کرتے ہیں، اسلم پیر، میں نے ان سے کہا کہ میں اکیلے تیرے پروگرام کے لیے اسلم آیا، فوراً ابھی نکل جاؤ، لیکن یہ شخص بڑا مخلص ہے، علماء سے بڑی محبت کرتا ہے، اتنی زید، صبح دوپہر شام، جیسے ڈاکٹر ہوتا نا 3 ٹائم، تو صبح دوپہر شام فون لگا، مفتی صاحب کیا ہوا تاریخ کا، مفتی صاحب کیا ہوا تاریخ کا، تو بڑا مخلص ہے اور اس کی تمنا ہوتی ہے۔ یہ تو یہاں پر پہلی مرتبہ لائے، ورنہ یہ ان کے گاؤں میں دیوا میں اتنے